ونصبت هداة خير الرسول خير السبل ضعيفة الحالات قوية في عزائم النيات ولو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة وظلت الأعناق لهم خاضعين وخفضت لهم أجنحة المستكبرين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى فیضان گرامی بہت بہت مبارک ہو. اور دیکھیے عید الاضحیٰ تضحیہ یعنی قربانی کرنا، عربی میں التضحیہ تیز داد ہائی ہوتی یعنی بیگم نقطہ علی ہا اور یہ آتے تضحیہ یعنی قربانی. چونکہ بچے بھی ہیں اس لیے یہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو، دو رکعت نماز جو ہے غیبت امام زمانہ میں یہ مستحب ہے. آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مستحب نمازیں جماعت سے بہت کم پڑھی جاتی ہیں اور خاص نمازیں ہیں جو جماعت سے ہو سکتی ہیں. ہر مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی. بہرحال تو یہ نمازیں غیبت امام زمانہ میں مستحب ہیں. امام جب آئیں گے تو اس کا واجب ہو جائیں گی. اور بہت تاکید ہے. دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو مشہور ہو جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مینا میں قربانی کرنا، جو حاجی وہاں پر ہوتے ہیں وہ قربانی ان کے لیے واجب ہے. وہاں پر شرائط بھی ہونے چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، سینگ کٹا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، زبان کٹا نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کٹا نہیں ہونا چاہیے، انگلی کٹی نہیں ہونی چاہیے. غور فرما رہے ہیں. تو یہ وہاں کی شرائط ہیں. اب مسئلہ ہے کہ ہم یہاں قربانی کرنا چاہتے ہیں حضور، تو یہاں کیا یعنی وہ شرائط ختم ہو جائیں گے؟ شرائط وہی رہیں گے، صرف آپ کے عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے. مجھے تعجب ایسے ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کا نہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیے زیادہ فتوے مسائل میں نہیں جایا کریے. جو پرانے فتوے ہیں اسی پہ رہا کریے. اور یاد رکھیے گا، چونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ حضور سنیے غور سے، صبح کی نماز واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ ایک وجوب ایک واجب ختم ہو گیا. مثلا ایک سجدہ آپ نے نہیں کیا، نماز باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ باطل ہے، رکن ہے. تو اگر وہ واجب ہے، اگر آپ دو رکعت نماز اسی کی مثلا مستحب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی دو رکعت نماز مستحب پڑھ رہے ہیں، یہ کہا کہ ارکان وہی ہونے چاہیے، تشہد، سلام، قیام، رکوع، فلاں فلاں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضور تھوڑی یہ سب شیطان کہتا، شیطان نے کیا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مائک خراب کروں گا، کبھی کسی کی آواز بلند کروں گا، تو یہ سب شیطانی حرکت ہے. صلوات پڑھی پر محمد علیہ یہ اسی کی وہ ایک وجہ بناتا ہے. جیسے مائک خراب کرے مثلا، اب آپ ڈسٹرب کرو گے، مولانا بھی ڈسٹرب ہے، سننے والا ہے نہیں. تو یہ ہر طرح سے آنے کا سبب یہی ہے کہ وہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈسٹرب کرتا ہے، سننے نہ پائے. صلوات پڑھیے پر محمد. میری مثال غور سنیے گا. اب حضور وہی نماز پڑھنی ہے جو نماز مینا میں پڑھنی تھی، آپ کو 2 رکعت، طواف میں 2 رکعت پڑھنی تھی، وہی یہاں پڑھنی ہے. مثلا اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھنا ہے، تو کیا یہاں پر پڑھیں گے؟ اگر مستحب ہے تو کیا اس کے ایک سجدے کو آپ ادا نہیں کریں گے؟ جواب دیجیے. آپ لوگ علماء بھی جواب. میں کلن چیلنج کرتا ہوں، آپ فقہی مسئلے میں آئیے، میں نے خود اشتہار پڑھا ہوا ہے. آپ کیا وہاں پر بغیر رکوع کے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز؟ بغیر سجدے کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے حضور. لہذا اگر جو شرائط سے مینا میں قربانی واجب ہے، انہی شرائط سے صرف وجوب ہٹ جاتا ہے، شرائط قربانی کے وہی رہیں گے. پہلا فائدہ نہیں ہے. آپ کان کٹا کاٹو، اندھا کاٹو، بہرا کاٹو، لولا کاٹو، کھاؤ پیو، کیا کرنا ہے، مگر قطعاً وہ ثواب نہیں ملے گا. جس طرح سے ایک نماز 2 رکعت وہاں واجب تھی، آپ نے ادا کی، اور یہی اگر یہاں پہ کرنا ہو جائے تو کیا بغیر سجدے کے آپ نماز پڑھیں گے؟ کیا بغیر مثلا اقامت کو قیام کے پڑھیں گے؟ بغیر آپ الحمد کے پڑھیں گے؟ کیا یہ سب مسائل کے دنیا کا تماشا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہی ہوگا تبھی آپ کو ثواب ملے گا، اور قطعاً ثواب نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا. اب دیکھیے وہ مسائل فقیہ کے پاس کیا دلیل تھے، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ مرزا بھائی کہ جو پرانے عقائد ہیں اسی پہ رہیے، جو پرانے چلے آ رہے ہیں. کیا 70 عالم نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے کہ ایک عالم آ کے ایسی بات کرے؟ کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہو وہ ایسی بات کرے جو کسی نے نہیں کہا ہے. عقل کل آپ ہی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ گیا حضور. اس کا جواب دیجئے کہ اگر نماز کوئی واجب وہاں پہ تھی تو کیا اس کے ارکان میں فرق آ جائے گا؟ آپ ایک رکعت تو ایک سجدہ کریں گے، صحیح ہو جائے گا. تو اگر قربانی میں یہ کہا گیا، علماء نے، پرانے علماء نے ابھی تک کہا کہ کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، ناک کٹا نہیں ہونا، یعنی عیب نہیں ہونا چاہیے،
اور فرما رہے ہے نا, عیب نہیں ہونا کسی طرح کا بھی عیب ہو. اب یہاں اگر کہیں کہ نہیں حضور کان کٹا چلے گا, یہ چلے گا نہیں ہوتا. چلے گا کیا مطلب, آپ اللہ ہو گیا ہی چلے گا, آپ ہی قبول کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کو دیکھیے, سب کو میں کہہ رہا ہوں, ہم کو اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ ہم عیب دار, جیسے ہمارے یہ بہت مزاج ہو گیا ہے, فقیر نے مانگا تو کہے کہ ہاں وہ پرانا والا دے دو. کوئی دیتا نیا چیز, کوئی نئی چیز دیتے حضور. کوئی مانگی دروازے پہ آ گیا, وہ ٹوٹا ہوا لوٹا اسے اٹھا کے دے دو, وہ بیچ کے اپنا پیسہ لے لے گا, ہے کہ نہیں. مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہمیشہ سستا والا ہو, کم میں چل جائے, بجٹ کے اندر ہو. بجٹ نے نہیں ہے مت کرائے قربانی, کس نے کا قربانی کرائی آپ. اگر اچھا بکرا وقت نہیں مل رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کرو. میں کتنی مجلسیں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ کو نیکی نہیں مل سکتی مگر اس کو آپ لائیے جو جسے دوست رکھتے ہو. کہ انگوٹھی موازہ پہنے ہوئے, کسی نے کہا موازہ مجھے دے دیے, تو دوسری لاکھ گھر سے خراب والی انگوٹھی فیروزہ بھی نقلی تھا وہ دے دیا. بتائیے, ارے اللہ کہہ رہے جو یہ پسند کرتے جو اچھا پہنے ہوئے یہی والا اٹھا کے دے دو اس کو, کیونکہ آپ دوست رکھتے ہیں اس کو. تو جب دوست رکھتے تو اللہ کی بارگاہ میں حضور ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں, قربانی کیا مطلب سنیے بچوں, قربانی یعنی ہدیہ گفٹ دینا. یہ اللہ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا, پالنے والے قبول فرمائے, اس کو ہم کو اجر دینا. اس کا قربانی یہی ہے. آپ ایران عراق جائیے تو وہاں سورہ الحمد نہیں پڑھتے فاتحے کے لیے, وہاں قل اللہ نہیں پڑھتے, وہاں مطلب پڑھتے ہی رہتے قل اللہ سورہ, وہاں تو عام طریقے سے پڑھتے ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں نظر کا تیمت درود اور سورہ الحمد یہ وہ نہیں, وہاں لیں گے دکان سے. میں نے آنکھوں سے دیکھا, علماء تک کو دیکھا, لیں گے دکان سے جناب معصومہ کے نام پہ بے فرما. کیا یہ نظر نہیں ہے, تو معصومہ کے لیے دے رہا ہے بے فرما. وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے, لے جائیں گے وہیں پہ. کوئی بیچ رہا لے لیا راستے سے بے فرما. نہ اس نے سورہ الحمد پڑھا حضور, نہ 3 بار سورہ قل اللہ پڑھا. کیا یہ نظر نہیں ہے, یہ نظر ہے. اس نے نظر کیا ہے, پیش کر دیا معصومہ کے نام پہ سلام اللہ علیہ وسلم پڑھی اور تو ہمیں ہمیشہ عیب دار کو ہٹانا چاہیے, کیونکہ عیب کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ جمیل و یحب الجمال. خود اللہ خوبصورت ہے. بتاؤں کیسے, مولانا صاحب دیکھا آپ نے, بالکل دیکھا. اللہ امام علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے, کسی پرستش کرتے ہو؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے, جس کو میں نہ دیکھوں اس کی میں عبادت کروں, یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب کرتا ہے, مولا کیا فرما رہے ہیں. کہا لیکن نہیں, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, فیل کیا ہے, محسوس کیا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. وہ فرما رہے ہیں. تو ہمیں آپ کو جو ہے اللہ کی خدمت میں کہنے کا مقصد پورا یہ کہ بہتر سے بہتر پسندیدہ. خود جناب ابراہیم, جناب آدم کے بیٹوں نے حابیل و قابیل نے جب پیش کیا, تو جو قابل تھا اپنے, وہ قابل ہے, قابل سمجھتے ہیں, قابل نہیں نام, قابل با یا لام, قابل تھا وہ اپنے قابل سمجھتا تھا. اس نے بالیاں کھیت کی اٹھائیں, جو بالیاں گیہوں کی لے کے آئی, استاد والی کہا کہ اس کو آگے تو لگانا ہے, اگر لگا دو. لیکن جو دوسرا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں, اللہ بابا نے کہا اللہ کو نظر کرنا ہے. تو بڑا سا دمبا بکرا, موٹا سا دمبا لے کے آئے تھا. لکھتا ہے فربا کا لفظ استعمال کیا, اللہ کی راہ میں پیش کیا. تو کیا اللہ نے قبول کر, کس نے قبول کیا؟ جس نے کہا کہ نہیں اللہ کو اچھی سی دیا جائے. اس بیٹے کی نظر قبول ہوئی. اس میں یہ تھا کہ جو جل جائے گا وہ قبول ہو گیا. جناب آدم نے دعا, پالنے والے, لڑائی میراث ہی چل رہی ہے, نبوت کون لے گا, دونوں بیٹے ہمارے ایک طرح ہے. کہا نہیں, جو صادق ہے, جو سچا ہے, جو بدتقوی ہے, اسی کو پہنچے گا نبوت, پہنچے گی. سمجھا؟ تو کیسے فیصلہ ہوگا, لڑائی ہو رہی تھی, کبھی اللہ فیصلہ کرے گا. تو دعا کی, اس کا دمبا جل گیا, خاک مطلب خاک ہو گیا, اڑ گیا, جیسے ختم ہو گیا. آدم نے کہا کہ تو یہ اس کا قبول ہو گیا. تم کیا لائے تھے, کیوں؟ میں کہتا جملہ بمبئی زبان ہے, ہلکا سمجھا, ہلکے میں لیا ہو. کہا نہیں اللہ کو ہلکے میں لیا. تو اللہ نے کہا کہ میں بھی ہلکے میں لیتا ہوں. اللہ نے ہلکے میں لے لیا, کام ختم ہو گیا. کہا کہ نبوت ان کو ملے گی, قابل کو نہیں نبوت ملی. کیوں؟ صرف ایک آزمائش پہ نبی نے آزمایا. اللہ نے کہا اس کو آزماؤ, کون اس قابل ہے. پھر قرآن کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے. صلوات پڑھیے پر محمد. تو یہ ہے اللہ کی بات, بہت تاکید ہے. صرف واجب 2 چیزیں میں نے خدایت اللہ مکارم سے بھی سنا, ابھی ایران میں ہمارے استاد رہ چکے ہیں, پر باتیں 2 چیزیں حضور مستحب یاد رکھیے گا, لیکن بہت تاکید ہے, بہت, یعنی صرف وجوب سے 1 پوائنٹ نیچے سمجھیے. انہوں نے بقول ان کے کہا کیا ہے, ایک یہ ہے کہ عقیقہ یہاں تک کہا گیا کہ بوڑھے ہو جاؤ تب بھی کراؤ عقیقہ. عمر گزر گئی,
بالکل چارپائی میں بیٹھے ہوئے تب بھی کہتے اتنا اس کا ثواب ہے کہ آپ کو فائدہ پتہ چلے گا. عقیقہ بچہ پیدا ہوتا ہے، عقیقے بہت تاکید ہے. اسی طریقے سے عید قربانی کی بہت تاکید قضیہ ہے، یعنی قربان کرنے کی. یہاں پہ چونکہ ہم مینا کی سنت عمل کرتے ہیں، جناب ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یہاں پہ، اور مینا میں جو واجب ہے چونکہ ہم نہیں جا سکے، اللہ نے ہم کو محروم رکھا، اس سال نہیں، انشاءاللہ آئندہ سال جائیں گے، تو اسی کی جو ہے اسی کی ہم اتباع کرتے ہیں. جو شرائط، خلاصہ کہنے کا، جو شرائط وہاں پہ حضور ہے یہاں بھی ہونے چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نماز جو ہے واجب پڑھتے ہیں، کیا وہی نماز مستحب اگر پڑھ لیں اسی طرح کوئی نماز 2 رکعت پڑھنا تو کیا آپ تشہد غائب کر دیں گے؟ کیا آپ قیام غائب کر دیں گے؟ کیا آپ جو ہے کوئی رکن ادا نہیں کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر اسی کی وہ کر رہے ہیں کہ جو واجب ہے یہاں پہ مستحب قرار دے دیا علماء نے کہ آپ مستحب آپ کے لیے کرنا چاہیے، اس دن نماز پڑھنا چاہیے 2 رکعت، تو لہٰذا ہمیں خیال کرنا چاہیے، قطعاً عیبدار نہیں ہونا چاہیے. اس کا خیال کریے گا، کیونکہ اللہ کو عیب پسند نہیں ہے. کسی کو جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو عیبدار حضور دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے. آپ سالم دیں گے، صحیح دیں گے، تبھی تو خوش ہوگا وہ. ان اللہ یتقبل من المتقین، عمل تو سب کرتے ہیں، ایرے غیرے سے اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں متقین سے قبول کرتا ہوں. صلوات پڑھیے بس. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس جلدی جلدی. اب سنیے، اب دوسری بات یہ ہے اس مسئلے میں جو تاخیر بھی ہو چکی ہے کہ قربانی کو کیا کیا جائے. میں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کیا جائے گا. 1 حصہ اپنے لیے رکھیں گے، 2 حصہ تقسیم کرنے کا حکم ہے. پہلے اپنے خاندان میں، فیملی میں، آشنا میں، دوستوں میں جو ہوں ان کو آپ دیجئے. اس کے بعد جو ہے غیر سے مراد دوری والے رشتہ داروں میں جو فقیر ہو، اپنے ہوں، ان کو آپ دے سکتے ہیں. اب یہ کیا لوگ پوچھتے ہیں حضور، کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا کون بانٹتا ہے؟ ہم نے کہا جب مجھ تک قربانی نہیں کرو، پھر تو بانٹنے کی نیت نہیں، قربانی نہیں کرو. اس لیے کھانا تو بازار سے جا کے لے لیجیے، 700 میں چل رہا ہے آج کل میرے خیال سے. کیوں؟ تو جا خرید لیجیے، کھا لیجیے. بانٹنے کی مسلم بانٹنے کا حکم ہے، تقسیم کرو، ورنہ فائدہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں دیا کہ آپ نے گھر میں رکھنے کے لیے. بڑے مولانا تھا میرے پاس بڑا فریزر ہے، 10 کلو اسٹور ہو جائے گا. واہ بھائی واہ. تو یہ کس لیے؟ حقیقت بتا رہی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کس لیے تم نے قربانی کی ہے؟ یہ بانٹو، بلکہ اتنی کوشش کرو کہ صرف 1-2 ٹائم کو اپنے پاس رکھو، سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری، اسے کہتے ہیں عمل کہ سنت الہیہ. خالی 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے فوٹو لے لیا، یہ لے لیا، بڑا بکرا لمبا چوڑا 20 کلو 50 کلو نہیں. آپ جو ہے اس کو قربانی کر کے اگر 1 کلو نہیں دے سکتے ہیں، 1 پاؤ بھی دے دیجئے، تقسیم کریے جہاں فقراء زیادہ ہے. کون بکرے گوشت کھاتا ہے نہیں؟ آپ شاید کھاتے ہوں، لیکن مشکلات ہے آج کل. 700 میں کون کھاتا ہے آج کل؟ حقیقت بتا رہا ہوں، جو مشکلیں مالی چل رہی ہندوستان کے اندر، خاص طور سے بڑے حالات خراب چل رہے ہیں. حضور ہمیں سب اطلاع ہے. ہم لوگ کیونکہ مولانا لوگوں کے رجوع کرتے ہیں، مولانا ویسا پیسہ ویسا پیسہ، یہ پیسہ وہ پیسہ، کچھ ہے تو بھیج دیجیے. روز فون آتا ہے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں غربت ہے. یہ تو ان کو تقسیم کیجیے، پیسے ہو واقعی تو اسے خرچ کیجیے. سب سے بڑا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ خیرات ہے، یعنی قربانی. اللہ جو ہے جانور کو آپ کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ کیسے امام حسین کے لیے کہا کہ مولا کیا وہ شہید ہونا؟ کہاں؟ ان اللہ اراد ان یراکا مقتولا و شہیدا، خدا تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے لیے قتل ہو جائے، ہمارے دین کے لیے قتل ہو جائے، تو اس کو اللہ قبول کرے گا. غور فرما رہے ہیں اب میں کیا کر رہا ہوں. ایسے ہی قربانی کو کہا گیا ہے کہ قتل کرو، یعنی اس کو ذبح کرو، جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرو، فقراء کو بانٹنے کے لیے ذبح کرو، ایک صدقہ خیرات دو لوگوں کے لیے. یہ دفع بلا بھی ہے. قربانی ایسے نہیں کہ اس میں سب آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے خاص طور سے میں ایک چیز تاکید کرتا ہوں جو مجربات میں سے میرے ہے کہ اگر کوئی آپ پریشان حال ہیں، مشکل مالی ہو، مشکل گھریلو ہو، کوئی پریشانی ہو واقعا، تو آپ اپنے دروازے پہ باقاعدہ ایک بکرا، اب یہ کالا اور گورا اس کے بس نہیں ہے، اس سے الگ چیز ہے، لیکن ایک بکرا آپ اپنے دروازے کو حضور ذبح کر دیں گے. دیکھیے کتنے فوائد ہیں. یہ مجرب بتا رہا ہوں، تجربہ شدہ، دیکھا ہوا، کیا ہوا. یعنی پریشان حال ہے، ہر اعتبار سے مصیبت میں گرفتار ہے. ایک بکرا آپ لائیے اپنے دروازے پہ، اپنے گھر پہ. نہیں دروازہ حضور نہیں کر سکتا، حالات ایسے نہیں کہ وہاں پہ خون بہائے ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. کہیں بھی آپ اس نیت سے کیجیے کہ میں ان کو یہ گوشت بانٹوں گا جو غریب ہیں، جو غریب شیعہ ہیں، جو غریب مسلمان ہیں، ان کو میں تقسیم کر دوں گا. کس نیت سے کریے، دیکھیے کتنا فائدہ. کر کے دیکھیے آپ کتنا خرچ ہوں گے. حضور ہمارے یو پی میں تو 3000 4000 مل جاتے ہیں، یہاں پہ جو بھی 8000 10000 12000 15000، لیکن بہت فائدے ہیں.
بہت فائدے ہیں، اس کو کر کے دیکھنا چاہیے. ہم کرتے نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ برکت نہیں ہوتی حضور، یہ نہیں ہوتا حضور، وہ نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں بتائیے؟ بتا ملعون ملعون، پیغمبر معلوم 3 بار لعنت بھیجا، کہا کہ معلوم ہے وہ شخص جو صبح کی نماز قضا کرتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ جو شراب پیتا ہو یا ایک بار پی لیا ہو یا پیتا ہو عام طریقے سے یا کبھی پیتا ہو، اس کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جاننے والا شرابی کبابی ہے، دن رات کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مولا سے کہا مولا برکت نہیں ہوتی. یہ سب پرہیز ہونا چاہیے. پرہیز کر کے تو دیکھیے، آپ پرہیز کر کے دیکھیے، کبھی تجربے میں آئیے، اس کو دیکھیے. کوئی ایسا کام ہے توبہ کیجیے، توبہ نصوح کیجیے، اس کے بعد ریپیٹ نہیں. ہم آتے ہیں مسجد میں گال پہ مار لیتے 2 تماچا، یہ تو مسخرہ ہو گیا نا. مارنے تو نہیں ہے. اب خالص نیت سے یا اللہ 2 رکعت روئیے کہ نماز پڑھی، پالنے والے توبہ کرتا ہوں کہ غلطی ہو گئی جو حرام ہوا، آئندہ زندگی بھر نہیں کروں گا. قطعاً اللہ اس کو بالکل اللہ قبول کرے گا. سوال کرتے ہیں فرعون کا کیوں؟ ارے فرعون کیا کرے گا؟ روز توبہ کرتا تھا، روز وہی کام کرتا تھا. فائدہ نہیں ہے نا. جب دیکھا جان جا رہی ہے، ڈوبنے لگا، تو کہہ رہا کہ آمن تو برب ہارون. وہ موسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اکڑ دیکھیے. کہتا ہے کہ میں ڈائر نہیں کرا کہ اپنے اللہ پہ ایمان لایا. آمن تو برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ کی خدا پر اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا. دیکھیے اس کی بات اکڑ یہاں تک ہی ہے. اور فرما رہے نہیں قبول کیا گیا. کیوں؟ چانس بہت ملے تھے. اب موت دے کر کے کوئی توبہ کرے تو اللہ کو تھوڑی قبول کرے گا. یہ ہم جو ہے بہت دور ہیں حضور. خالی لگ زبانی اور عید بقرعید پہ آ جانا میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. آ جانا، مولانا صاحب ابا کبا پہن لیے، یہ بڑے نہیں معلوم مولانا صاحب کیسے اندر سے آگے بتا رہا ہوں. اپنے نفس کو خمینی صاحب کی تعریف کرتے ہیں عبداللہ مشکینی، یہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض اس لیے کر رہا ہوں، بہت قابل نصیحت ہے. رئیس مجلس خورگان، وہاں پہ ایک مجلس خورگان ہے ایران کے اندر، سنیے گا کیا ہے، اس لیے کہ بہت نقطے کی بات ہے. مشکینی صاحب ضعیف آدمی کہتے ہیں کہ آغا نے کیا کیا، آغا نے اتنا بڑا انقلاب کیا. خمینی صاحب سامنے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. سوچیے آپ، یعنی مجمع میں ناراض ہو کر شو کرتے میں ناراض ہوں، اور فوراً مائک لیتے کہتے کہ جو فلاں صاحب نے کہا ہے میں ہم خود اپنے مشکلات میں گرفتار ہیں. یہ جملہ ہے، ہم اپنے نفس میں گرفتار ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہ بہت اچھا کیا، یہ کیا، وہ کیا. ہم آپ کیا ہیں؟ میں اپنے کہہ رہا ہوں مجلس پڑھی، کتنی اچھی مجلس تھی. فوراً اب کیا بتا، یہ نفس ہے. اچھی تھی نا. کبھی پوچھ شیطان بگاتا، کبھی انسان پوچھ بھی دیتا اچھی تھی، یہ شیطان بگاتا ہے. ہاں بہت اچھا. وہ وہی سب ناراض ہو جاتے سامنے، سب کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. اور کیا کہا کہ میں اپنے نفس میں گرفتار ہوں. آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور کہا کہ میں ناراض، یعنی اپنا احتجاج کیا، میں ناراض ہوں آپ کی بات سے. دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا صلوات پڑھیے پر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. اشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان عليا امير المؤمنين وسيد المرسلين وان ذريته المعصومين ائمتنا عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته واعداد العمل الصالح في هذه الايام الفانيه الخاليه قبل ان يهجم الموت الذي لا مرهب منه ولا مضر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى حسن المقتول بسم الجفاء والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ذي المحن والفناء
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد بن مسلم جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي صلى الله عليه وسلم الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى. اللهم تفضل علينا بدوام إقبال لمشير الإمارتان معالم الشرع والإيمان. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعاصي وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وتطول أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واغضض أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على أمراء علمائنا بالفضل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلى الله عليه وسلم.